کہ الحمدللہ فرخندہ کی خوبیاں ان کی خامیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور میرا یہ محکم یقین ہے کہ یہاں خوبیاں انشاءاللہ اللہ اقلیم قرطاس پر اور قلم پر انہیں بہت جلد اس منزل مقصود سے ہمکنار کرائیں گی جس پر ان کی نظریں ہیں۔ اب میں بلاؤں گی اپنی پہلی مقررہ کو، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں تشریف لا چکی ہے، جناب عذرا ناز صاحب۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، یہ صرف شاعر ہوتے ہیں یا صرف بس لکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ شاعر ادیب ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبوں سے منسلک ہیں، لیکن شاید یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہوگا کہ کوئی خاتون شاعرہ افسانہ نگار پولیس آفیسر بھی رہ چکی ہے۔ تو میری اب آنے والی مقررہ جو ہے یہ 13 سال تک پولیس آفیسر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانوں سے کیا اور 1986 میں انہوں نے باقاعدہ شاعری کا بھی آغاز کیا، مشاعروں کے حصے لیے، اور ان کی پہلی کتاب اس سال اپریل میں شائع ہوئی ہے، دشت جہاں کے نام سے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور فرخندہ کے بارے میں اپنے خیالات، فرخندہ وہ کتاب سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گی، میں کسی نجی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی، جبکہ مجھے سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ چلے ان کی ناراضگی میں جھیل لوں گی اور دور بھی کر لوں گی، مجھے پتہ ان کا دل کافی بڑا ہے۔ جی میں نے ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ محبتوں کی سفیر فرخندہ رضوی۔ فرخندہ رضوی سے میری پہلی ملاقات محترم سالم جعفری صاحب کے شعری مجموعے ملحائے متبسم کی تقریب رونمائی کے موقع پر ہوئی۔ انہوں نے سالم جعفری صاحب کی کتاب پر جو مقالہ پڑھا وہ کافی پرمغز اور عمدہ تھا۔ میری یہ ملاقات ان سے صرف تعارف کی حد تک محدود رہی۔ انہوں نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ جب وقت ملے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت لمبے عرصے تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد محترمہ فرق خان صاحبہ نے مجھے ڈاکٹر ساتھی لدھیانوی صاحب سے رابطہ کرنے کو کہا، کیونکہ ان دنوں ہی وہ خود بھی ایم اے ٹی وی پر لائیو پروگرام سے ہو کر آئی تھی۔ میں نے بھی ایم اے ٹی وی پر ڈاکٹر ساتھی لدھیانوی صاحب کے پروگرام ساتھی کے سنگ سنگ میں شرکت کی۔ چند ہفتوں کے بعد ساتھی لدھیانوی صاحب نے فون کر کے پوچھا کہ اگر میرے لیے کچھ خواتین شاعرات ہوں تو میں انہیں ایم اے ٹی وی پر پروگرام کے لیے بھیج دوں۔ میں تو کسی کو اتنا زیادہ یہاں اس وقت جانتی نہیں تھی، تو تب مجھے اس وزٹنگ کارڈ کا خیال آیا جو مجھے فرخندہ رضوی صاحبہ نے دیا تھا۔ میں نے ان سے ساتھی صاحب کے پروگرام میں شریک ہونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے معذرت چاہتے ہوئے بتایا کہ وہ عموماً اس طرح کے پروگرامز میں شرکت نہیں کرتی۔ اس روز پر فون پر ہماری کافی لمبی گپ شپ ہوئی۔ انہوں نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی، جس پر میں نے کسی روز ان کے وہاں جانے کا وعدہ کیا۔ پھر چپکے سے کئی ماہ سرک گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار امجد بھائی نے بھی ای میل میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں فرخندہ رضوی سے مل چکی ہوں، تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھ سے ملنے کا اتفاق سالم جعفری صاحب کی تقریب میں ہو چکا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ مجھے ضرور ان سے مل لینا چاہیے، کیونکہ وہ شعر و ادب کی خدمت میں پیش ہیں اور اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت محنت کرتی آئی ہے۔ اس کے بعد جب بھی میری امجد بھائی سے فون پر بات ہوئی، انہوں نے ہمیشہ فرخندہ صاحبہ کا نام بہت احترام اور شفقت سے لیا اور ہمیشہ ان کی علمی اور ادبی خدمات کا ذکر کیا۔ اب سے چند ماہ قبل مجھے فرخندہ صاحبہ کے یہاں جانے کا خیال آیا۔ میں نے جب انہیں فون پر اطلاع کی تو انہوں نے بڑی محبت سے خوش آمدید کہا۔ خیر ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات جو میرے خیال میں کافی مختصر ہو سکتی تھی، اچھی خاصی طوالت پکڑ گئی۔ انہوں نے بے حد
اور محبت سے ہماری توجہ کی. 4-5 گھنٹے ان کی ہمراہی میں کیسے گزر گئے پتہ تک نہ چلا. مجھے گمان بھی نہ تھا کہ پہلی ملاقات میں وہ مجھ سے گہری سہیلی کی طرح اتنی گھل مل جائیں گی کہ اجنبیت کا احساس تک بھی چھو نہ پائے گا. ان کے گھر کی آرائش اور سجاوٹ دیکھ کر خوب اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی نفاست پسند اور سلیقہ مند ہیں. ان کے گھر کے کونے کونے سے محبت کی خوشبو محسوس ہوئی. خیر بادل نخواستہ ان سے رخصت لی، لیکن شاید دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے ہماری ملاقات کی کوریج اور فوٹیج تمام اخبارات میں پبلش کر دی. میں نے فیس بک پر ان رپورٹس کو اور تصاویر کو دیکھا تو حیران رہ گئی. ان سے بات ہوئی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے آپ نے تو ہماری ملاقات کو افسانہ بنا دیا. تو بڑے شگفتہ لہجے میں بولی، بھائی دیکھ لیجیے ہم تو ایسے ہی ہیں. ان کی یہ محبت دیکھ کر خوشی سے آنکھیں بھر گئیں. خیر یہ تو ہماری ملاقات کا احوال تھا. اب کچھ ذکر ان کی شاعری اور نثر نگاری کا بھی ہو جائے. میرے پاس ان کی 3 کتابیں ہیں، زیر لب خندہ، پھر یہ صبح کہاں، اور تیسری کتاب قلم خندہ جو 2 روز پہلے ملی اور آج جس کی رسم اجرا ہے. انہوں نے اپنی کتاب قلم خندہ میں جو تنقیدی مضامین، تجزیے، تبصرے، مضامین اور سفر نامچہ شامل کیا ہے، اس پر میں ان کی ہمت اور محنت کی داد دیتی. جس طرح انہوں نے بنا دیکھے بغیر کسی سے ملے شخصیات کی ایک تصنیف پر مضامین لکھے، اس نے مجھے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے ان تمام مصنفوں کی کتابوں کو نہ صرف یہ کہ پر غور پڑھا ہے، بلکہ بین السطور مطالب اور احساسات کو نہایت خوبی سے سمجھا اور ان کو اپنے انداز میں بڑی صراحت کے ساتھ پیش کیا. جس محبت سے فرخندہ رضوی نے یہ مضامین اور تبصرے لکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہیں پڑھ کر بے اختیار انسان کے دل میں ان کے لیے محبت ہوا کرتی ہے. پھر یہ صبح کہاں جو کہ افسانوں کا مجموعہ ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے. ان کا انداز بیاں بہت شستہ اور خوبصورت ہے اور ہر کہانی کا پلاٹ بہت مضبوط اور منطقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد بکھری کہانیوں کے کرداروں کا درد محسوس کیا اور نوکے قلم کی زبان سے بیان کر دیا. وہ ایک حساس ترین، نڈر اور بے باک قلم کارا ہیں جنہیں قلم کی آبرو کا پاس ہے اور جو اس کی حرمت کو عزیز رکھنا چاہتی ہیں. ان کا سفر نامچہ پڑھ کر ان کی صلہ رحمی اور خدا ترسی کا بھی اندازہ ہوا اور یہ بھی کہ وہ رشتوں کی بے انصافیوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں اور ان کا مکافاتی عمل پر بھی ایمان ہے. ہر کسی نے اپنے انداز میں ان کو مختلف حوالہ جات سے سراہا. جیسے جناب صفدر حمدانی صاحب نے انہیں اپنے اشعار کی عملی صورت لگی. ایوب سنگیا صاحب کو ان کی برادری کی سطح پر ملنے کی ادا اچھی لگی. امجد بھائی کو فرخندہ رضوی کا بھائی کہہ کر مخاطب کرنا اچھا لگا. اگر سب کے مضامین کے حوالے دوں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے جو بات ان میں سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ان کی صاف گوئی. مجھے وہ ایک ایسے ڈاکٹر کی طرح لگی جو شوگر کونین کی گولیاں تجویز نہیں کرتا بلکہ براہ راست کڑوی تسلی گولیاں نکلنے کا مشورہ دیتا ہے. وہ جو محسوس کرتی ہیں پھٹ سے کہہ ڈالتی ہیں اور یہ جرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. ان کی شخصیت ہمہ جہت پہلو رکھتی ہے اور وہ بہت سی خوبیوں خود میں سمیٹے ہوئے ہیں جو کہ خدا داد ہیں. ان کے شعری مجموعے زیر لب خندہ کو بھی میں نے پڑھا ہے. ان کی شاعری میں بھی وہ بے ساختگی اور معصومیت ہے جو خود ان کی اپنی شخصیت کا خاصہ ہے. مجھے ان کی شاعری میں بھی ان کے حساس دل کی دکھن ہر شعر میں محسوس ہوئی اور ان کی کتب پر لکھے گئے تمام مضامین و تبصرے بھی پڑھے. تجزیہ ہو یا تنقید اسے ہمیشہ بے لاب ہونا چاہیے. ذاتی تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر کھری رائے دے کر صاحب تخلیق سے محبت، اخلاص اور دوستی کا ثبوت دینا چاہیے. جہاں تک میرا خیال ہے وہ نثری میدان میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور صحیح معنوں میں نثر ہی ان کا خاص میدان ہے. اگر وقت کی قلت کا احساس نہ ہوتا یا آپ سب کی بوریت مد نظر نہ ہوتی تو اس ہماگیر شخصیت کے لیے گھنٹوں لکھا جا سکتا ہے. اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے تو کہا نہیں جا سکتا. آخر میں صرف یہ دعا ہے کہ خدا ان کے حوصلے کو اور بھی زیادہ نکھار بخشے اور اسی طرح سے وہ اپنے افکار کی کہکشاں اٹھاتی ہیں. کامیابیاں ان کے قدم